سیانی اور سمجھدار عورتیں کون سی ہوتی ہیں جو اپنے گھر کو لے کر چل رہی ہوتی ہیں، اپنے گھر کے ماحول کو صاف ستھرا رکھ رہی ہوتی ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی لے کر چل رہی ہوتی ہیں۔ کم بجٹ میں بھی وہ اپنے گھر کو اچھے سے چلانا جانتی ہیں۔ وہ جانتی ہیں کہ کس طرح انہیں اپنے بچوں کو خوش کرنا ہے، اپنے شوہر کو خوش کرنا ہے اور اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھنا ہے۔ تو یہی سب چیزیں جب ہم لوگ لے کر چلتے ہیں نا، تبھی ہم سمجھدار اور باصلاحیت عورتیں جو ہے نا وہ بنتی ہیں۔ تو یہاں بس میں صبح صبح ناشتہ بنا رہی تھی، کیونکہ شکر ہے خداوند کا کہ میرے گھر کا ماحول تھوڑا جو ہے نا وہ ٹھیک ہوا ہے، ورنہ ایسا لگ رہا تھا جیسے بہت زیادہ پریشانی اور مصیبت آ گئی تھی ہم پر۔ تو شکر ہے خداوند کا کہ خدا نے ہمارے نا ان مشکلوں سے ہمیں نکالا ہے۔ اور یہاں میں بچوں کا نا بریک فاسٹ بنا کے ان کو جو ہے نا میں نے فٹافٹ سے بھیجا، اپنے ان کے اسکول میں بھیجا، اور ساتھ ہی ساتھ میں نے جو کیا نا وہ اپنے کچن کو ڈیپ کلین کیا اور ساری چیزوں کو، بس ایک عورت ہی، میں نے کہا نا ایک عورت ہی جو ہے نا وہ ان سب چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے، ورنہ اگر آپ اپنی ہیلپر بھی رکھتے ہو نا تو وہ صرف اوپر سے ہی صفائی کرے گی، اور میں اسی وجہ سے نا ہیلپر کو بھی پریفر نہیں کرتی، کیونکہ جتنا اچھے سے آپ خود کام کر سکتے ہو نا، یا تو آپ اس کو بتائیں تو اس کے سر پہ کھڑا ہو کر کروائیں، یا تو پھر یہ ہے کہ آپ جو خود کرتے ہیں نا کام، اس جیسا کام کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بے شک اپنے بچوں کو آپ دیکھ رہے ہو، بے شک اپنے گھر کو دیکھ رہے ہو، اپنے ہسبینڈ کو دیکھ رہے ہو، تو آپ جتنا اچھے سے کلین کر سکتے ہو اپنے گھر کو، اپنی چیزوں کو، تو دوسرا بندہ کیا ہی کرے گا، اسے تو بس اپنے ٹائم کو جو ہے نا وہ گزارنا ہوتا ہے، اور بس اوپر سے کر کے نا اپنے جو ہے نا وہ کام وہ چلی جاتی ہیں۔ تو یہاں دیکھیں میں نے سارا کچن خالی کیا، کیونکہ مجھے اچھے سے نا یہاں پہ آج ڈیپ کلیننگ کرنی تھی، تو اس لیے نا میں نے یہاں پہ جو ہے نا کچن اچھے سے صاف کیا، اچھے سے ایک ایک چیز کو آرگنائز کیا، اور میں یہاں سے نا چولہا جو ہے نا یہاں پہ وہ صاف کر رہی تھی، اس کو رگڑ کے، کیونکہ تھوڑا بہت نا اس کے اوپر کچھ نہ کچھ گر رہا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ میرا چولہا بہت اچھا ہے، میں اگر اس کو زیادہ رگڑ کے بھی صاف کرتی ہوں نا جالی سے، تب بھی یہ ہے کہ اس کے اوپر سے کلر وغیرہ نہیں نکلتا اور یہ کافی اچھا رہتا ہے۔ اور میں اس کو بھی نا اچھے سے صاف کری تھی، کیونکہ اب آگے سردیاں آ جائیں گی، میں ویسے تو کرتی رہتی ہوں اور کرتی رہوں گی، کیونکہ جب تک زندگی ہے یہ سب کام تو بس چلتے رہتے ہیں۔ تو لیکن میں کوشش کر رہی تھی کہ یہاں جتنا بھی آئل وغیرہ گرتا ہے یا پھر چائے وغیرہ، کیونکہ ہم لوگوں کے جو ہے نا کچن زیادہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے، کچن کی کافی ہماری جو ہے نا وہ بری حالت ہو جاتی ہے، بے شک آپ کتنا بھی اس کو آرگنائز کرنے کی کوشش کرو، پھر بھی کہیں نہ کہیں سے نہ کچھ چھوٹ ہی جاتا ہے ہم سے۔ تو اس لیے نا میں نے سوچا آج اچھے سے نا ڈیپ کلیننگ کرتی ہوں کچن کی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہوائیں بھی پچھلے دنوں سے بہت چل رہی ہیں، مٹی والی ہوائیں، تو بہت زیادہ مٹی ہو رہی تھی، تو پھر میں نے سوچا چلو اس کو اچھے سے ڈیپ کلین کرتے ہیں، ہر چیز کو دھوتے ہیں۔ تو آج میں نے جو ہے نا وہ یہ والا پورشن جو ہے نا وہ صاف کیا، چولہا وغیرہ اس کو سارا میں نے کلین کیا۔ تو باقی میں یہی کہہ رہی تھی کہ ایک سیانی اور سمجھدار عورت ہی اپنے گھر کو جو ہے نا وہ لے کر چل رہی ہوتی ہے، بے شک اس کے گھر میں کم ہے یا زیادہ ہے، وہ اپنے بچوں کو کس طرح سے خوش کر رہی ہوتی ہے، ان کو کس طرح سے کھلا پلا رہی ہوتی ہے، ان کا خیال کر رہی ہوتی ہے، کہ جب آپ کے بچے کی طبیعت خراب ہوتی ہے یا پھر جب آپ کے بچے کو آپ کی ضرورت ہوتی ہے، بے شک وہ کہیں پر بھی ہو، تو ایک ماں ہی جو ہے نا وہ اپنے بچوں کو جو ہے نا وہ اچھے سے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں میرا چولہا تو اچھے سے کلین ہو گیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے میں یہاں چولہا کلین میں نے کیا، اور میں نے پھر فٹافٹ سے نا یہ سلپ بھی صاف کی، کیونکہ اس کے اوپر بھی نا کافی مٹی آ رہی تھی، تو میں نے نا اس کو بھی اچھے سے کلین کیا، اور یہ کیبنٹ اوپر والے جو ہے نا ان کو بھی صاف کیا، ان کو بھی اچھے سے میں نے کلین کیا۔ تو اگر آپ ڈیلی روٹین میں نہیں تو ہفتے میں، مہینے میں 2-3 دفعہ ایسا کر لیتے ہو نا، تو یہ ہے کہ آپ کی جو بالکل گندا ہو رہا ہوتا ہے نا، جو آپ کا گریسی کچن ہو رہا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا، اس سے آپ کا نا آرام سے جو ہے نا وہ کام ہو جاتا ہے اچھے سے۔ تو بس میں نا اس کو اچھے سے صاف کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور میں نے اس کو کبھی بھی مجھے اتنی ڈیپ کلیننگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، بس یہ ہے کہ صابن والا کپڑا ہلکا سا جو ہے نا وہ میں یہاں پہ لگا رہی تھی، یہ سارا
اور اس سے جو ہے نا وہ صاف ہو جاتا ہے، کیونکہ میں اس کی جو ہے نا کلیننگ کرتی رہتی ہوں، اس لیے میرے لیے اتنا مسئلہ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر آپ بھی ان چیزوں کو ہینڈل کرتے رہتے ہو نا تو پھر آپ کے لیے بھی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو بس میں نے آج یہاں سے صفائیاں کی ہیں، کیونکہ میں چاہ رہی ہوں کہ سردی سے پہلے نا میرے سارے گھر، اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ تھوڑا سا فروٹ بھی لے کے آئے تھے ہم لوگ، اور یہ بسکٹ میرا بیٹا جو ہے نا وہ لے کے آیا تھا، اور یہاں نوڈلس بھی بنا کے دے رہی تھی، کیونکہ بچے نے بول رہے تھے کہ مما نوڈلس بنا کے دو، تو میں یہاں نا ان کو نوڈلس بنا کے دے رہی ہوں۔ تو بس یہ ہے کہ ساتھ ساتھ کام ہو رہا تھا، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا میں ان کے لیے کھانا پینا بھی کر رہی تھی، کیونکہ بچے ہیں، بچے تو نہیں سمجھتے نا کہ آپ کام کر رہے ہو، تو انہیں بھی کھانا پینا تو وہ پھر جو ہے نا وہ ہونا ہی چاہیے۔ تو یہاں میں نے ان کے لیے نیوڈلس بنائے، کیونکہ میرا جو بیٹا ہے وہ بول رہا تھا کہ میں نے نیوڈلس کھانے ہیں۔ تو جو آپ کا بچہ مانگتا ہے نا، بس یہ ہے کہ تھوڑی سی بچوں کی طبیعت سنبھلی تو میں نے پھر نا اس کو دیا، اور میں اس کا ویسے خیال بہت کر رہی ہوں۔ اور یہاں میں روٹی بھی بنا رہی تھی، کیونکہ کچھ بچوں کی یہ فرمائش تھی کہ روٹی کھانی ہے، اور کچھ بچوں کی یہ یہاں میں نے نا اچھے سے ساری سیٹنگ کی، اس کی تھوڑی سی میں نے نا اس کو چینج کیا اس کی سیٹنگ کو، اور یہاں میں صاف کرتی رہتی ہوں، اور تھوڑا تھوڑا نا چینج کر کے دیکھتی رہتی ہوں کہ کون سا اینگل جو ہے نا اچھا لگتا ہے یہاں پہ۔ تو میں نے بس اپنے چھوٹا سا کچن، مڈل کلاس لوگ ہیں ہم لوگ، تو ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا کچن تھوڑا سا دکھنے میں اچھا لگے، اور یہاں بچوں کے لیے فروٹس لائے تھے، تھوڑا بچ گیا تھا تو میں نے اس باسکٹ میں ڈال دیا، اور میں بنا رہی تھی چکن، اور اس کے اندر میں نے یہ سارے مسالے وغیرہ ڈال کے نا ادرک لہسن، پہلے میں نے اس کو وہی پیاز کے اندر فرائی کیا، اور پھر میں نے ادرک لہسن ٹماٹر یہ سارے مسالے ڈال کے نا اس کو اچھے سے فرائی کیا۔ تو میں بس یہی کہوں گی کہ آج کل جو ہے نا وہ موسم ایسا ہو رہا ہے کہ اپنے بچوں کو نا فروٹ لازمی کھلایا کریں، جتنا بھی ہو سکے باہر کی چیزیں اوائڈ کریں۔ جو بچوں کو آپ پیسے دیتے ہو جیب خرچ، ان سے بچے جو ہے نا وہ الٹی سیدھی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں، الٹی سیدھی چیزیں کھا کے بنا پھر اپنا گلا خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ آج کل تو ویسے بھی موسم بہت خراب ہو رہا ہے، تو کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو نا وہ الٹی سیدھی چیزیں کھانے سے منع کریں، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ اچھے سے اچھے فروٹس وغیرہ لا کے رکھیں، ان کو فریش جوس بنا کے دیں، اور اچھی سے اچھی ہیلدی ڈائٹ دیں۔ بے شک بچے نہیں کھا رہے ہوتے، لیکن اگر آپ آہستہ آہستہ سے انہیں عادت ڈالتے ہو نا ان سب چیزوں کی، تو پھر وہ نا کھانا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہوتا کہ آپ کس طرح سے اپنے بچوں کو جو ہے نا وہ ان چیزوں پہ لا رہے ہوتے ہو، کیونکہ بچے باہر کی جو ہے نا وہ ٹافیاں اور پتہ نہیں کیا الٹی سیدھی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں، پاپڑ کھا رہے ہوتے ہیں، اور ہم مائیں تو جانتی ہیں کہ ہمارے بچوں کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا ان کو کھانا چاہیے۔ بچے تو بس باہر کی چیزوں سے ہی خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ان کو بس جو ہے نا وہ باہر کی چیزیں ہی اچھی لگ رہی ہوتی ہیں۔ اور یہاں میں کمرے میں آ گئی تھی، اور میں نے نا پھر فٹافٹ سے صفائی کرنا شروع کر دی، کیونکہ بے شک آپ جتنا مرضی بھی تھکے ہو نا، پھر بھی آپ اگر اپنا بیڈ صحیح نہیں کرتے، اپنا کمرہ صاف نہیں کرتے، تو پھر آپ کا نا بہت ہی الجھا ہوا گھر لگتا ہے۔ تو میں فٹافٹ سے نا میں نے کمرہ جو ہے نا ایک چادر نیچے ڈالی، دوسری چادر اوپر بچھانا شروع کر دی، تو اس سے جو ہے نا فٹافٹ سے میں نے صفائی بھی آرگنائز کی، اور میں ساتھ میں پھر بچوں کے بھی لگا لیتی ہوں۔ اگر میں زیادہ تھک جاتی ہوں نا تو پھر تھوڑا سا ہیلپ میں بچوں سے بھی لے لیتی ہوں، کہ بچوں سے کہہ دیتی ہوں کہ تھوڑا بہت وہ میری ہیلپ کر دیتے ہیں۔ تو میرے ابھی بچے چھوٹے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، تو پھر اگر میں اپنے کاموں میں ان کو الجھاتی ہوں نا تو پھر مجھے اچھا نہیں لگتا، کیونکہ میرے بچے جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ اور باقی یہ ہے کہ ان کے ایگزامس بھی آنے والے ہیں، تو بس یہی فکر لگی ہوئی تھی کہ ان کی طبیعت بھی خراب ہوئی ہے، اور پڑھائی کو ایک دم سے ان کو جو ہے نا آگے لے کے چلنا کافی مشکل ہو گیا۔ تو یہاں میں نے اچھے سے بیڈ شیٹ بھی جو ہے نا وہ صاف ستھری کر لی، اور اچھے سے اس کو بچھا رہی تھی۔ تو میں بس اپنے دیکھنے والوں کو یہی کہوں گی کہ اپنے جتنا بھی ہو سکے نا اپنے بجٹ میں رہ کر اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی ڈائٹ دینے کی کوشش کریں۔ بے شک ہم لوگ مڈل کلاس ہیں، ہم لوگ زیادہ ہائی فائی چیزیں نہیں کھلا سکتے بچوں کو، زیادہ تر وٹامنس کی کمی ہو جاتی ہے، ہم عورتوں میں بھی ہو جاتی ہے، بچوں میں بھی ہو جاتی ہے، تو پھر کس طرح سے ہماری حالت بری ہو رہی تھی۔ حالانکہ ہمارے پاس اتنا بھی ہم لوگ گئے گزرے نہیں ہوتے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کر سکتے ہیں، لیکن ہماری تھوڑی سی جو توجہ ہے نا گھر پہ اگر ہم لوگ دینا شروع کر دیں کہ بچوں کو ہیلدی کھانا کھلائیں، باہر سے الٹی چیزیں جو ہے نا بچے نہ کھائیں آپ کے، تو اس سے نا آپ کے بچوں کے اندر بہت اچھی طرح
ان کے اندر جو ہے نا وہ وٹامنس کی اور آئرن کی کمی بھی نہیں ہوتی، کیونکہ آج کل ایپل اتنے زیادہ جو ہے نا وہ آئے ہوئے ہیں بازار میں۔ تو میں تو کوشش کرتی ہوں کہ اپنے بچوں کے لازمی جو ہے نا وہ جوسز وغیرہ بنا کے دے رہی ہوتی ہوں، ان کو ملک شیک بنا کے دے رہی ہوتی ہوں۔ تو اس سے نا جتنا بھی اگر سال بھر کی بھی کمی ہے نا تو وہ میرے خیال میں تو آپ کو لازمی یہ چیزیں پر جو ہے نا وہ اپنے بچوں کو کھلانی چاہیے، اور اپنے بچوں کو جو ہے نا جوسز دینے چاہیے، فروٹس دینا چاہیے، اور اس طرح سے آپ کے بچوں کے اندر جو بھی کمی کمزوریاں نا وہ پوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں بس میں وہی سمپل سی صفائی وغیرہ کر رہی تھی، کیونکہ یہ تو ہماری ڈیلی روٹین ہے، بے شک ہم لوگ کتنا تھک جاتے ہیں۔ پہلے میں نے وہ کام کیا، پھر میں نے اچھے سے کھانا وغیرہ بنا کے اچھے سے فریش ہو کے نا پھر صفائی کی تھی، کیونکہ بچے کمرے میں تھے۔ تو میں نے سوچا پہلے کچن کے اچھے سے کر لوں اور کھانا وغیرہ کر لوں، تو پھر میں نے بچوں کو کھانا وغیرہ کھلا کے نا تو یہ شام کے ٹائم ہی میں صفائی کری تھی میں، کیونکہ شام کے ٹائم صفائی کرتی ہوں تو پھر دوسرے دن تک جو ہے نا وہ میرا صاف ہی رہتا ہے، اتنا زیادہ گند نہیں ہو رہا ہوتا، کیونکہ بچوں کی طبیعت خراب ہے تو وہ اتنا کھلارا وغیرہ نہیں ڈال رہے تھے۔ تو میں نے ان کو اسکول بھیجا آج، تو کافی سکون ہوا۔ اور یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا یہ دال میں نے بنائی تھی اور چاول بنائے تھے، یہ شام کا ٹائم تھا تو ہم لوگ اس کو کھا رہے تھے اور انجوائے کر رہے تھے۔ تو آپ بھی انجوائے کریں اپنے بچوں کے ساتھ، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، بس میری یہی ہے، بس خدا حافظ۔